اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة للقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزم فیض القرآن میں آؤ قرآن سمجھے کی دعوت پر آن لائن سماعت کرنے والے اور شرکت فرمانے والے احباب ملت و معزز سامعین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ آقائے کریم جان لطف عمیم نوری جسیم رؤوف و رحیم سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ ذی جاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. جمعہ گزشتہ میں آیات ربانی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ان میں بتوں کا رد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان معبودان باطل
کی پرستش کرنے والوں کی تنبیہ فرمائی، مزید ان کے بتوں کی کیفیت اور حالت اور ان کے بتوں کی لاچاری کا بیان فرمایا۔ اسی تعلق سے آج کی باتیں بھی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ نہ انہیں کان ہوتے ہیں، نہ انہیں آنکھیں ہوتی ہیں، نہ انہیں گرفت کی طاقت ہوتی ہے، نہ انہیں قدرت ہوتی ہے، چلنے کی کچھ نہیں ہوتا، محض وہ ایک بت ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کی عقلیں ایسی لاچار ہیں اور ان کی عقلوں پہ ایسے پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ سب کچھ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس کے بعد بھی انہیں اپنا معبود تصور کرتے ہیں۔ اور رب نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ان کفار اور ان مشرکین سے جنہوں نے بتوں کو معبود بنایا ہے، ان کی پوزیشن نگاہوں کے سامنے ہے، آپ ان سے کہیے، ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونَ فَلَا تُنظِرُونَ۔ اے نبی، آپ ان سے فرمائیں کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤں چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی اگر تمہارے خداؤں میں اور تمہارے جھوٹے معبودوں میں قوت اور طاقت ہے تو ان سے عام اعلان کر دیجئے کہ تم میرے اوپر داؤں چلو، میرے اوپر کچھ سازشیں کرو، میرے اوپر کچھ بھی کرو، اور پھر یہ کہ مجھے بچنے بچانے کی مہلت بھی نہ دو، پھر بھی آپ دیکھیں گے نہ ان کا کوئی داؤں کام آئے گا، نہ ان کی کوئی سازش کام آئے گی، نہ آپ کو مہلت نہ بھی ملے، پھر بھی وہ اپنے تمام مقاصد میں اور تمام تر کی سازشوں میں وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہ آپ کو تو یقین ہونا چاہیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس سماعت کی قوت ہے، نہ دیکھنے کی قوت ہے، نہ چلنے کی طاقت ہے، نہ ان میں کسی طرح کی کوئی قدرت ہے، جو اپنی مدد نہیں کر سکتا، وہ اتنے ماننے والوں کی کیا مدد کرے گا؟ لہذا اعلان کر دیجئے کہ تم میرے اوپر کوئی داؤں چل کے دیکھو، میں تو اس خدا کا ماننے والا ہوں کہ اگر میں اپنے خدا سے کہہ دوں گا تو میرا خدا ایسا قادر مطلق ہے، جو کہوں گا وہ خدا کر دے گا۔ میں کہوں گا زمین کو آسمان بنا دے تو خدا آسمان بنا دے گا، میں کہوں گا رات کو دن بنا دے تو وہ بنانے پہ قادر ہے، بنا دے گا۔ تم مجھے مہلت نہ بھی دو، پھر بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعلان کر دیجئے کہ اِنَّا وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ اتنا اعتماد اور اتنا یقین بندوں کو ہونا چاہیے۔ یعنی یہ آیت گویا کہ ہمارے اور آپ کے عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ خوب یقین کرنا چاہیے، دل سے یقین، کامل یقین، مکمل اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم نے جس معبود کی پرستش کی ہے اور ہم نے جس کو اپنا معبود بنایا ہے، یقیناً نہ کہیں سے کوئی شک ہے، نہ کوئی دھوکہ ہے، نہ کہیں لاچاری ہے، نہ کوئی مجبوری ہے، نہ کبھی ہمیں ناکامی ملے گی۔ دشمن سازش کرنا چاہیں کریں، اور پھر بھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے
تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ آپ نے دیکھا نہیں آج جو ملک کے حالات ہیں، جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو طرح طرح کے بہکاوے آ رہے ہیں، جو لوگوں کے عقیدوں کو کمزور کرنے کی دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ ایسا شخص بھی پیدا ہو گیا کہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن دیکھ رہا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ پاک رہتا ہے، ناپاکی کے عالم میں قرآن گھٹنے پہ لیے بیٹھا ہے، اور اس کے بعد قرآن کو کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھ کر یہ اخذ کیا ہے کہ کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ اب تک جو میں مسلمان تھا تو سرے سے مسلمان تھا ہی نہیں، اور سب سے پوتر دھرم کوئی ہے تو وہ سناتن دھرم ہے۔ یہ قرآن کے حوالے سے بتا رہا۔ اب آپ خود غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں کیا دعوت دے رہی ہیں اور اس کی ذہنیت کون سا زہر اگل رہی ہے، اور پھر بھی ہمیں اور آپ کو نہ کسی سے الجھنا ہے، نہ کسی سے لڑنا ہے، نہ کسی کو کسی کی تنبیہ کرنا ہے۔ ہمیں تو اپنے عقیدے کو سنوارنا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، ہمیں تو اپنے قرآن پر یقین کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ایسا ہے کہ دنیا ٹل سکتی ہے، خدا کا فرمان نہیں ٹل سکتا ہے۔ تو اس طرح کی سازشیں پہلے بھی ہوئی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، لیکن جن پر اللہ توفیق فرماتا ہے اور جو اس کے سچے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتا ہے ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے، خاص کر اس کے عقیدے اور اس کے ایمان کی حفاظت اللہ فرماتا ہے، اور اس کو نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی اس کے عقیدے کو تباہ کر سکتا ہے۔ پیسوں کی لالچ، روپے پیسے، یہ وہ تمام چیزوں کی لالچ دے کر آدمی کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دین دھرم برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو ایسے دور میں اور بھی زیادہ پختہ ہونے کی ضرورت ہے، اور بھی زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ نہ کسی کے بہکاوے میں آئیں، نہ کسی کی باتوں کو سنیں، نہ کسی کی دولت پہ جائیں، نہ کسی کے اقتدار پہ جائیں۔ ہمیں مجبوری کے عالم میں بھی اپنے خدا کی پرستش کرنا ہے، آسائش میں بھی اسی خدا کی خدائی کو ماننا ہے ہر حالت میں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں کا تو یہ مزاج بن رہا ہے کہ اب تو ایسی باتیں آنے لگیں ملک کے حالات کے تحت، لوگ ایسے بھی جاہل لوگ پڑھیں، کہنے لگے جیسا دیش ویسا بھیش، جیسا ماحول ہے ویسے ڈھل جانا چاہیے۔ قطعی غلط ہے، کبھی نہیں۔ اپنے عقیدے اور اپنے دھرم پہ قائم رہنا چاہیے، ماحول سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہاں کوئی سازش ہو گئی، دشمن نے یلغار کر دی، تو معلوم ہے اپنے عقیدے پہ قائم رہیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس حالت میں خدا نہ خواستہ اگر ہم مارے گئے تو بھی ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا، شہید ہو کر جائیں گے، درجے بلند ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کی باتوں میں آ کر حالات سے سمجھوتا کر لیا، دین مذہب کو چھوڑ دیا، دوسرے دھرم کو دل میں جگہ دے دیا، تو بھی آپ بخشے نہیں جائیں گے۔ مرنا تو ہے ہی، کوئی بچے گا نہیں، ہمیشہ ہر ایک کو موت آنی ہے، مرنا ہے۔ جو اپنے مذہب اور عقیدے پہ قائم رہ کر مرے گا، وہ اگر اپنی موت سے مرا تو بھی جنتی ہوگا، اور اگر کسی کے وار سے مرا تو شہادت کا درجہ پائے گا۔ اور جس نے حالات کے تحت اپنے عقیدے کو تباہ و برباد کر دیا، اپنی موت سے مرے گا جب بھی جہنم میں جائے گا، اور کسی کے وار سے مرے گا جب بھی جہنم میں ہی جائے گا، اس کے کچھ نہیں ملے گا۔ فائدہ ہمارے ہی لیے ہے، بھوکے رہو، پیاسے رہو، حالات سے دبتے رہو، مجبور ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن ایمان اور مذہب سے کبھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو آج کے دور میں مزید ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، مزید ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے اور مذہب کو مزید پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کیسے بھی حالات پیدا ہوں، لیکن ہم اپنے عقیدے اور مذہب کو سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اے نبی آپ ان سے کہیے
کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤں چلو اور مجھے مہلت نہ دو، یہ تم کر کے دیکھو۔ اور اپنے لیے رب نے فرما دیا انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جنہیں اس کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ ولا انفسہم ینصرون، اور نہ خود اپنی مدد کریں۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جتنے باطل پرست ہیں ان کو بھی فکر ہے دی جائے اور انہیں دعوت دی جائے، تم نے جن کو اپنا معبود بنایا ہے اور جن پر تمہارا تکیہ ہے، جن پر تم اعتماد رکھتے ہو، ان کو پکارو، نہ کبھی تمہاری مدد کر سکے ہیں اور نہ کبھی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر مدد کرے گا کون اور کیا ہے کس نے؟ تو وہ محض ہمارے خدا کی ذات ہے۔ جس حال میں بندہ پکارے گا اللہ کی مدد ضرور آئی ہے، آئے گی، آتی رہی ہے۔ تو اپنے عقیدے کو مضبوط، گویا کہ یہ آیتیں آج کے ماحول کے لحاظ سے ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ ایسے ماحول میں ہمیں اور آپ کو کون سے پلیٹ فارم کو اختیار کرنا چاہیے اور کس طرح سے اپنے ماحول کو بنانا چاہیے اور کیسے ہمیں رہنا چاہیے۔ تو ان آیتوں کی روح سے ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے کہ حالات کے تحت نہ ہمیں دبنا ہے، نہ کسی غیر سے سمجھوتا کرنا ہے، خواہ وہ ہمیں جان کی دھمکی دیں، سازشوں میں مبتلا کریں، ہمیں کسی طرح سے پریشان کریں، کچھ کریں، لیکن اپنے عقیدے اور اپنے اعمال سے ہمیں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے، نہ ان سے کوئی ہمیں معاہدہ کرنا ہے، نہ ہمیں اپنے عقیدہ و اعمال کا سودا کرنا ہے، بلکہ اپنی جگہ قائم رکھنا ہے، رہنا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کریں۔ اور آگے رب فرماتا اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں، لا یسمعوا، وہ نہ سنیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوجھتا۔ یعنی اکثر جو بتوں کی کیفیت ہوتی ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پتھروں کے جو بت بنا لیے جاتے ہیں، لوگ بنا لیتے ہیں، صورت بنا دی، شکل بنا دی، آنکھ بنا دی، تو سامنے آنکھ بنی، بدائی لگتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسے ہی لگتا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی آنکھ کچھ اس طرح کی بنی ہے کہ اکثر وہ لگتا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی بت بناتے ہیں لوگ تو آنکھ بند نہیں بناتے، آنکھ اس کی کھول کے رکھتے ہیں اور سامنے سے لگتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، بدائی لگتا ہے ہمیں تو دیکھ رہا ہے، اور جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ ہماری حالت سمجھے گا، وہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہماری پریشانی میں آئے گا، ہم پکاریں گے تو وہ آئے گا۔ آدمی سوچ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا نہ دیکھ، نہ بلانے پر آ سکتا ہے، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے، گرچہ تم دیکھ رہے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اس کی تو بناوٹ ہی ویسی ہے، وہ خود نہیں دیکھ رہا ہے، نہ دیکھنے کی قدرت ہے، نہ طاقت ہے، کچھ نہیں ہے، وہ تو اس طرح کی شکل بنا دی گئی ہے۔ اس کو سمجھ کر بھی آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ سازشیں رچی گئیں پہلے بھی، آج بھی رچی جا رہی ہیں، لیکن اہل ایمان نے کبھی کسی سازش کا کوئی جواب نہیں دیا، کسی سے کبھی الجھے نہیں، اپنے عقیدے مذہب کا سودا نہیں کیا۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی
کسی سازش میں پڑنا بھی نہیں ہے اور کسی کی سازش کا کوئی جواب بھی نہیں دینا ہے۔ ایسے ایسے بے دین پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ خود تو بے دین ہو رہے، سینکڑوں کو اپنے جھرمٹ میں لے کے بے دین کر رہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ سینکڑوں نوجوان ان کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ تو دو وجہ یہاں ہے، ایک تو شیطان ان کے ساتھ لگا ہے جو راہ حق سے بھٹکا رہا ہے، دوسرے پیسے اور روپے کی لالچ ایمان کو تباہ کر رہی ہے۔ ان کے گرگے بن رہے ہیں، ان کے چیلے بن رہے ہیں، ان کی باتوں میں ہاں ہاں کر رہے ہیں، اور بے قصور لوگوں کو جن کو کسی چیز کی خبر بھی نہیں ہو، معلومات بھی نہیں ہو، ایسے لوگوں کا نام دے کے پھنسایا جا رہا، ایسے لوگوں کا نام دے کر اپلیکیشنیں دی جا رہی اور یہ کہا جا رہا کہ فلاں فلاں نے ہمیں جان کی دھمکی دی ہے۔ ارے فلاں فلاں کو جان کی دھمکی دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آج کوئی یہ نیا معاملہ نہیں ہے، تم تو خدا کا بگاڑ رہے ہو، خدا کا بھی نہیں بگاڑ رہے بلکہ اپنا بگاڑ رہے ہو۔ تم سے اگر کوئی بدلہ لے گا تو وہ خدا لے لے گا۔ ہمیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے چکر میں پڑنے کی؟ یہ ایک سازش ہوتی ہے، ایسی سازشوں میں بھی نہیں الجھنا چاہیے، بلکہ جہاں اپنی جگہ آدمی قائم ہے، اپنے عقیدے نظریے پر قائم رہے، اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سازشوں سے بھی محفوظ فرماتا ہے، فرمائے گا۔ نبی کے ساتھ کیسی کیسی سازشیں رچی گئیں، قرآن میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ آپ کسی سازش سے نہ گھبرائیں، بلکہ آپ یقین کامل رکھیں کہ یہ لوگ آپ کا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ کچھ ان کے اندر طاقت و قوت ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں، اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوجھتا۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ نے نبی کو پیغام دیا، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، یعنی ایسے حالات پیدا ہوں، ایسی سازشیں رچی بھی جائیں، ہر ایک سے بدلہ لینے کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، ہر ایک کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ قرآن کا پیغام ہے۔ رب نے فرمایا آپ ان کے چکر میں پڑیے مت، بدلہ لینے کی کوشش مت کیجیے، ان کی سازشوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ معاف کرنا اختیار کرو، معاف کر دیجیے، نظر انداز کر دیجیے۔ اور آپ کا کام کیا ہے کہ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو، بس اتنا کرنا چاہیے، جاہلوں سے منہ پھیر لینا چاہیے۔ یہ پیغام قرآن کا، جواب دینے کی ضرورت نہیں، ہر جہالت کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جاہلوں کی سزا یہ ہے کہ تم ان سے منہ پھیر لو۔ کہا نہیں کبیر داس کے دوہے میں ہے کہ بڑی مار کبیر کی کہ چت سے دیا اتار۔ جاہلوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، جواب یہی ہے کہ تم ان کو نظروں سے گرا دو اور تم ان سے اپنے چہرے کو پھیر لو، مخاطب ہی نہ ہو، وہ چلا چلا کے خود ہی تھک جائیں گے اور خود ہی تباہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے گویا ہمیں اور آپ کو آج کے حالات سے نمٹنے کے لیے بھی یہ پیغام دیا ہے جو آج کارگر ہوگا۔ ہمیں آپ کو آج کیا کرنا چاہیے؟ ہر کسی کا جواب بھی دینا نہیں، ہر کسی سے الجھنا بھی نہیں، کسی کی سازشوں کا جواب دینا نہیں۔ کسی نے اگر جھوٹی اپلیکیشن دے دیا کسی کے لیے تو اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی جھوٹا کیس کرے، بلکہ وہ نظروں سے گرا دے، بے توجہ ہو جائے۔ جب کبھی بات آئے گی تو وہ ثبوت اس کو دینا ہے، وہ ثبوت مانگا جائے گا، اور وہ قیامت تک ثبوت نہیں دے پائے گا تو خود ہی باطل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی کوچا دے، یعنی کسی برے کام پہ اسکائے، تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگ، انہو سمیع علیم،
بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ یہ بھی پیغام ہے۔ یہ سب وہ باتیں چل رہی ہیں جو آج کے لیے اہم ضرورت ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ قرآنی مشورہ ہے۔ کوئی کسی سے الجھے نہیں، لڑے نہیں، جواب نہ دے، بلکہ جب کوئی سازشیں ہوں، کوئی اگر برے کاموں کی طرف، برے عقیدے کی طرف دعوت دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں، جن کے دلوں میں ڈر ہوتی ہے تو وہ شیطانی کوئی ٹھیس لگتی ہے تو اس سے ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھر ان اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں، غفلت کی چادر اتار دیتے ہیں، خیال ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ حال کیا ہے، ماحول کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیسے ہونا چاہیے۔ یوں کہ یہ کہ جیسے سترک ہو جاتے ہیں، اور ہو جانا یہ ایمان والوں کی دلیل ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي، اور اب ارشاد فرماتا ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر کمی نہیں کرتے۔ اور اے محبوب، اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے پیغام دیا، اے محبوب جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی، یعنی آیتوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کبھی کوئی آیت نہیں آئی، کسی معاملے میں دیر ہوئی تو وہ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں ارے آپ کو تو دل سے کچھ بنا کے پیش کر دینا چاہیے، کچھ لانا چاہیے۔ تو آپ اعلان کر دیے میں منمانی نہیں کرتا، میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں نہیں کرتا، بلکہ میں تو منتظر رہتا ہوں اللہ جو وحی کرتا ہے ہم پر، وہی میں لوگوں کو پیش کرتا ہوں، اپنے من سے کسی کی دلداری کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی، قل فرما دیجئے مصطفیٰ انما اتبع ما یوحیٰ الیہ من ربی، کہ تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، رب ارشاد فرماتا یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ پریشانی کے وقت میں، کسی مشکل کے وقت میں، جیسے آج کل کا جو ماحول ہے، آدمی پریشان ہے، روزی سے، معاش سے، ہر طرح سے تنگ ہے، تکلیفیں دی جا رہی، ایذا دی جا رہی، اس کو ذلیل سمجھا جا رہا، اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی، سب کچھ ہو رہا، تو یہ بھی نہیں کہ اس کی دلداری کے لیے کچھ من گڑت باتیں کہہ دی جائیں، بلکہ اللہ کی رحمت کا ہی منتظر رہنا چاہیے۔ جو آئے گا اس کی طرف سے آئے گا، جو اس کی طرف سے آئے گا وہی سچ ہوگا۔ نبی سے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو کہیں گے، آپ کو ورغلائیں گے کہ آپ اپنے دل سے باتیں کہہ دو کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن نبی آپ فرما دیجئے میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، میں کسی کے لیے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے دیتا ہے، اور جو وہی آتی ہے اس کے تحت ہی میں پیغام دیتا ہوں۔
اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے لیے، اور یہ ایک پیغام ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ یہ آیت پاک بڑی خاص ہے ہمارے لیے، تعلیم کے لیے ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو کان لگا کر سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ استماع، اللہ نے سماع نہیں فرمایا، ایک تو ہوتا ہے سماع سننا، اور ایک یہ ہے کہ استماع۔ سماع اور استماع میں فرق یہ ہے، سماع کہتے ہیں کان میں آواز کا آ جانا، بلا قصد بلا نیت کوئی آواز آ گئی، تو یہ نہیں، بلکہ استماع قصدن کان لگا کے سننا چاہیے۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ جب قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہو تو آدمی اپنے کاموں میں ادھر ادھر کی لغویات میں فضولیات میں نہ لگے، بلکہ کان لگا کر دھیان لگا کر سنے، اور سنے بھی ونصتو، اور خاموش رہے، باتیں نہ کرے۔ بہت جگہ ہوتے نہیں، اکثر قل شریف پڑھا جاتا ہے، قل شریف پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، لوگ ہیں آپس میں بات چیت میں لگے ہوتے ہیں، حرام ہے قرآن خوانی میں۔ اسی لیے منع ہے کہ جہاں اجتماعی حیثیت سے چند لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں تو بالجہر نہ پڑھے، بلند آواز سے نہ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک پڑھے گا تو دوسرے پر سننا واجب ہے، لہذا بالسر پڑھیں، خاموشی سے پڑھیں کہ آواز دوسرے سے نہ ٹکرائے۔ ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے قرآن جب بھی پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ یہ آیت نمازیوں کے لیے بھی ہے، نماز کے اندر ہو چاہے خارج نماز ہو، اور اسی آیت کے روح سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے نہیں یا غیر مقلدین اس بات پر اڑے رہتے ہیں کہ نہیں، امام کے پیچھے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ سوچنا غلط ہے، بلکہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی سورت جو امام پڑھ رہا ہو آپ اس کے پیچھے خاموش سنیں، خواہ بالجہر ہو خواہ بالسر ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا بھی ٹھیک ہے مغرب عشاء اور فجر میں خاموش رہیں، لیکن ظہر اور عصر میں تو امام بالسر پڑھتا ہے تو ایسے میں پڑھیں، نہیں، بلکہ امام کی اقتداء ہے، جو امام کرے گا وہ آپ کا پڑھنا ہے۔ امام کی اقتداء میں نہ قرأت بالسر میں نہ قرأت بالجہر میں مقتدی کو نہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور نہ ہی کوئی سورت پڑھنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ بڑا الجھا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ اس پر اڑے بھی رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فیصلہ اور آپ کا حکم یہی ہے، نماز کی حالت میں امام کے پیچھے مقتدی کچھ نہ پڑھے، رکوع و سجود کی تسبیح پڑھے، اور یہ کہ ثنا پڑھنے کی اجازت ہے پڑھے، بقیہ قرأت میں نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی آیت نہ کوئی سورت پڑھے۔ شافعی کی ایک جماعت امام اعظم کے پاس پہنچی، ایک مسلمانوں کی شافعیوں کی ایک جماعت پہنچی، آپ ایک مسئلے کے تحت ہم لوگ آئے آپ سے سوال و جواب کرنا۔ ان کا منشا یہ تھا کہ ہم لوگ بحث کر کے امام اعظم کو رسوا کریں اور ان کا جواب ان کے پاس نہ رہے، ایسا سوال کریں۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے، کیا سوال ہے؟ وہ کہا وہ قرأت خلف امام کے تعلق سے ہم لوگ آئے ہیں کہ امام کے پیچھے قرأت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آپ پوری جماعت کے لوگ آئے ہو تو آپ سارے لوگ مل کر باتیں کرو گے کہ ان میں سے کسی ایک کو آپ نے اپنا مقتدی پیشوا بنایا ہے؟ تو وہ لوگ بولے نہیں نہیں، سب لوگ کیسے بات کریں گے، ہم لوگ تو کوئی ایک ہی آدمی بات کرے گا۔ اور تو امام اعظم نے فرمایا جو تمہاری طرف سے جو آدمی مقرر کرو گے جو ہم سے بات کرے گا تو اس کی بات کیا سب کی باتیں ہوں گی؟ کہا ہاں وہ تو سب کی بات ہوگی۔ کیا اس کی جیت سب کی جیت کہلائے گی؟ کہا ہاں اس کی جیت سب کی کہلائے گی۔ کیا اس کی ہار سب کی ہار کہلائے گی؟ کہا کہ ہاں وہ تو یہی ہوتا ہے، داپتا ہے
ایک ہی آدمی ہماری طرف سے بات کرے گا، اور وہ ہارا تو گویا ہماری قوم ہاری، وہ جیتا تو گویا ہماری قوم جیتی۔ اور جب یہ وہ کہہ چکے تو امام آدم نے برملا اسی وقت جواب دیا، یہی تو میں بھی کہتا ہوں، مجھ سے بات کرنے کے لیے تم نے ایک امام مقرر کیا، جو مجھ سے بات کرے تو تم سب کی بات ہو، میری اس کی ہار تم سب کی ہو، اس کی جیت تم سب کی ہو۔ یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ سے جو بات کرنے والا امام ہے وہ مقتدی کی ساری بات کر رہا ہے۔ اب مقتدی کو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مقتدی کی بات امام کی بات ہے، مقتدی کی ساری بات اللہ سے جو کر رہا ہے وہ امام کر رہا ہے۔ بہرحال اس کے تعلق سے اور بھی باتیں ہیں جو میں آئندہ میں پیش کروں گا۔ آج میں اس کو آیت کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ رب نے ارشاد فرمایا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، زاری اور ڈر سے، اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے یعنی عصر بعد سے لے کے مغرب تک کا وقت وہ ہے کہ کوئی نماز پڑھنا منع ہے، سجدہ نہیں ہو سکتا، لیکن ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اسی طرح صبح فجر کے بعد سے لے کے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک، اور اس کے 20 منٹ بعد تک کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن ذکر و اذکار، درود و استغفار، دیگر اور وظیفے یہ پڑھنا ہی چاہیے کہ جب ایک وقت سے دوسرے وقت میں آپ جا رہے ہوں تو گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں ذاکر لکھے جا رہے ہوں۔ تو ان آیتوں سے ان وقتوں میں وظیفوں کے پڑھنے کے تعلق سے یہ آیتیں دلیل ہیں۔ جب ارشاد فرماتا ہے اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، زاری اور ڈر سے، اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام۔ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں نہ ہونا۔ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بولتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت پاک کا جو آخری حصہ ہے اس کو آیت سجدہ بولتے ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں آیت سجدہ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو تلاوت کرنے والا اور تلاوت سننے والے دونوں پہ سجدے واجب ہو جاتے ہیں، لہذا یہ آیت سجدہ پڑھی گئی ہے، اور یہیں پہ یہ سورہ پاک ختم بھی ہوئی ہے۔ تو آپ سب لوگ ابھی جب وہ سنت پڑھیں گے تو اس میں ایک سجدہ کر لیجئے گا۔ یہ قرآن کی آیت سجدہ پڑھنے کے تعلق سے یہ حکم ہے۔ یہ آیات سجدہ میں سے ہے، ان کے پڑھنے اور سننے والے دونوں پہ سجدہ لازم ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے افسوس بنی آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا اور سجدہ کر کے جنتی ہوا، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں انکار کر کے جہنمی ہو گیا۔ بہرحال یہ سورہ پاک آج اس پر ختم ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں سورہ انفال اس کی شروعات ہوگی۔ آپ لوگ سنت پڑھنے کے بعد یہ ایک سجدہ کر لیجئے گا، جیسے تراویح میں بھی ہوتا ہے نہیں، جہاں جہاں آیت سجدہ آتی ہے تو سجدہ کیا جاتا ہے، یہ واجب ہے، غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔